رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جیسا کہ میں نے سورہ دہر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آج انشاءاللہ ہم لوگ بس سورہ دہر میں کیا بتایا گیا ہے، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کریں گے اس کے بارے میں ہم معلوم کریں، کیونکہ مفسرین نے کہا جیسا کہ جو مسلمان سورہ دہر کی تفسیر پڑھ لے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ سورہ دہر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا ایک نعمت یہ بھی ہے، آپ اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج سے 70 سال پہلے 80 سال پہلے ہم کو کوئی نہیں جانتا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی نہ مجھے جانتا تھا آپ کو جانتا تھا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، پھر لوگوں میں ہم مشہور ہو گئے، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے۔ وہی اللہ نے کہا آپ اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان پیدا کیا، ایک حقیر منی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو آزمایا، کیسا؟ کان دے کر اور آنکھ دے کر۔ کان سے اچھی بات سنتا ہے یا نہیں، آنکھ سے اچھی بات دیکھتا ہے یا نہیں، یعنی کہ اللہ نے آنکھ کان دے کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ ایک انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو اچھا راستہ بھی بتا دیا، برا راستہ بھی بتا دیا، یہ حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، یہ حلال بزنس ہے یا حرام بزنس، یعنی کہ ہر چیز مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، جہنم میں جو نا چین ہوگا یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ دہر کا اہم ٹاپک جنت کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ دہر میں اہم جو چیز ہے جنت کے بارے میں، اگر ہم سورہ دہر تفسیر سے پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ تفسیر سے، تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ شراب کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کے ساتھ چکنا کچھ لے لیتے ہیں، ساتھ میں کھٹا نہیں تو میٹھا۔ اگر ہم جنت پہ شراب پیئیں گے، اگر ہم کو میٹھا چاہیے تو کافور چکھ لیں گے ہم لوگ، کان مزاجھا کافورا۔ شراب کے ساتھ اگر کھٹا چاہیے تو جنت پہ ادرک ہوگا، زنجبیل ہو۔ جس طرح لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں تو جنت پہ شراب ہوگا۔ شراب کے ساتھ اگر آپ کھٹا چاہیے تو ادرک، میٹھا چاہیے تو کافور جو ہے انسان استعمال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جنت میں جہاں چاہے آپ کو ندی آپ کو ملے گی، شراب کی ندی، شہد کی ندی، جہاں چاہے آپ کو جو ہے ندی ملے گی۔ اچھا، جنت میں کون انسان داخل ہوگا؟ یوفون بالنذر، نظر پورا کرنا۔ دیکھیں نظر جیسا کہ نظر کسے بولتے ہیں؟ میں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ نیت کرتا ہوں میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ نظر ہے۔ نیک لوگ اس طرح اگر نظر مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ بیٹھے بیٹھے یہ نیت کرتے ہیں میں 500 روپے صدقہ کروں گا، یہ نظر ہے جو بالکل ایک مسلمان کو پورا کرنا ہے، جائز۔ دوسری جو قسم میں نظر کی، میں یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کرتا ہوں جو نا میں شراب کا بٹن تقسیم کروں گا لوگوں، یعنی کہ گناہ کے بارے میں نظر شریعت میں جائز نہیں۔ نیکی میں نظر ماننا جائز، گناہ میں فلم دیکھوں گا یہ نظر شریعت میں جائز نہیں۔ تیسرا جو لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے شفا ملی تو میں بکرا ذبح کروں، میرا بیٹا پاس ہوا تو میں صدقہ کروں گا، یہ نظر مکروہ ہے، اچھی بات نہیں، کیونکہ آپ اللہ کو چوائس دیتے، اے اللہ اگر میرا بیٹا پاس ہوگا تو میں صدقہ کروں گا، یہ شریعت میں صحیح نہیں۔ ہاں اگر آپ نظر مانتی تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، لیکن اس طرح نظر ماننا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک نیک لوگ کیا ہیں، جب بھی نظر مانتے ہیں تو نظر پورا کرتے ہیں۔ اس دن قیامت کی وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، قیامت کی برائی کتنی ہوگی ایک کافر کے پاس، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا گیپ ہے اتنا برائی ہوگی کافر کے پاس، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں، یعنی کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ایک نیک لوگ برائی سے بھی ڈرتے ہیں۔ نیک کام تو ہم کرتے ہی، برائی سے بھی دور رہنا چاہیے، ایک مسلمان اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آپ کا جو پسندیدہ جو چیز ہے وہ آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو،
آپ کو پسندیدہ چیز برگر ہے، اللہ کا نام میں صدقہ کرو. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ خاص ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، پسندیدہ چیز جو آپ گھر میں بناتے ہیں، جو پسندیدہ چیز ہے وہ اگر غریب کو دیں گے یہ سب سے افضل صدقہ شمار کیا جائے گا. یہاں صدقہ کسے دینا چاہیے؟ مسکین کو دے سکتے ہیں اور یتیم کو دے سکتے ہیں، ساتھ میں اسیر کافر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. اسیرہ کا مطلب کافر ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عورت پر بھی صدقہ کرتی تھی، تو کافر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. اگر صدقہ دینے کے بعد ہماری نیت کیا ہو؟ ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. لا نريد منکم جزاء ولا شکور. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ دینے کے بعد غریب سے کہتے ہیں آپ ہمارے حق میں دعا کرو، یہ بھی جائز نہیں. وہ ہے کہ پیسہ دے کے آپ اس سے دعا مانگتے ہیں، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں. پیسہ دے دیے صدقہ کرے بھول جاؤ بس. یہ شریعت کا سب سے افضل طریقہ ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے لیے صدقہ کیجئے اور فقیر سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہر مسلمان، بلکہ ہم ڈرتے ہی قیامت کی بڑا سختی کریں، ہر مسلمان جو نا اس سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ نیک کام کریں گے کل قیامت کے آپ کے چہرے میں نور ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. قیامت کے حشر کے میدان میں جو تکلیف ہوگا اللہ اس سے بھی آپ کو بچا لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں آپ کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نور دے گا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو نا ریشم کا لباس دے گا. دنیا میں تو حرام ہے ریشم کا لباس، لیکن جنت میں ریشم کا لباس مسلمان بلکہ تمام لوگوں کے لیے جنت میں حلال ہوگا. جنت میں صوفہ سیٹ ہوگا جس میں انسان ٹیک لگا کر بیٹھے گا. جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جنت پہ نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، جنت پہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی نہ گرمی ہوگی. کیسے ہوگی جنت میں؟ جیسے کہ فجر کا جو ماحول ہوتا ہے، فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک نہ سورج ہوتا ہے نہ گرمی، میڈیم ہوتا ہے، نہ ٹھنڈی نہ گرمی، میڈیم. جنت پہ 24 آورس ایسے ہی ہوگا. جنت پہ نہ سورج ہوگا نہ ٹھنڈی ہوگی، زمہریرہ نہ ٹھنڈی ہوگی. جنت میں ایک مسلمان سوچے گا کہ میں فروٹس کھاؤں، ایک سیب کھاؤں، خود بخود سیب کا درخت تاکہ اس کے سامنے جھک جائے گا. یہاں تک کہ قطوفھا تذلیلا، آپ بیٹھے بیٹھے جنت میں سوچیں گے میں سیب کھاؤں، خود بخود سیب کا درخت تاکہ جھک جائے گا. اتنا جھکے گا کہ آپ جو نا توڑ کے کھا لیں، کیونکہ باغ میں جا کے ڈائریکٹ توڑ کے کھانے کا مزہ لیں. جنت میں ایک مسلمان سوئے ہوئے ہوگا، سوچے گا کہ جو نا میں انار کھاؤں، خود بخود انار کا درخت تاکہ جھک جائے گا، تو بڑی آسانی سے وہ توڑ کر جو نا وہ کھائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جنت میں جو ہے نا کام کرنے والے ہوں گے، وہاں بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے. وہ بچے کے ہاتھ میں پلیٹ ہوگا، پلیٹ پہ جو ہے نا گلاس ہوگا. یہ جو گلاس ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ چینی کا ہوتا ہے. جنت پہ گلاس چینی کا ہوگا، لیکن یہ چینی کس سے بنا ہوا ہوگا؟ ریشم سے، چاندی سے. وہی اللہ نے کہا کہ قواریر من فضہ قدروها تقدیرا. قواریر من فضہ، یہ جو گلاس ہوگا جنت میں وہ یہ ہوگا عینک کا ہوگا، چینی کا ہوگا. لیکن چینی کس سے بنا ہے؟ چاندی سے. دنیا میں ناممکن ہے لیکن جنت میں ممکن ہے. جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ساتویں آسمان میں کیا ہے؟ وہ جو درخت ہے سدرۃ المنتہا، اس میں سونے کی چوڑیاں جو ہے نا، سونے کی چوڑیاں. دنیا میں ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے ممکن ہے. تو وہی جو نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدروها تقدیرا. قدروها تقدیرا کا جو معنی ہے یعنی کہ اگر میں پورا گلاس بھر کے پانی پی لو تو مجھے تھوڑا طبیعت خراب ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. یعنی کہ جتنا پینا ہے، یعنی کہ اگر آپ پانی کو پوچھیں گے، آپ اگر آپ کو شراب کی خواہش ہے تو بچے آپ کو اتنا ہی پانی دیں گے جتنا آپ کو خواہش ہے، نہ زیادہ نہ کم. کبھی اگر پانی زیادہ پی لیتے ہی تو پیٹ خراب ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا. کم پی لے ہی تو پیاس نہیں بجھتا ہے، لیکن آپ کو اتنا ہی پانی دیں گے بچے جنت میں جو ہے نا آپ کے پیاس بجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا جنت میں سلسبیل کا جو نا شراب ہوگا. اچھا جنت میں جو بچے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون. بچے جنت میں کیسے ہوں گے؟ وہ بچے جو ہے نا ہمیشہ، جیسے کہ نابالغ جو بچہ ہوتا ہے 10 سال 9 سال اس طرح کے بچے ہوں گے. جنت میں اللہ نے 3 مخلوق کو پیدا کرے. ایک حور عین کو خاص جنت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا. دوسرا ہماری خدمت کے لیے بچے، ایک شخص کی خدمت کے لیے 1000 بچے ہوں گے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کی خدمت کے لیے 1000 بچے ہوں گے. ہر شخص کی خدمت کے لیے جنت میں 1000 بچے ہوں گے. 1000 کا کام الگ الگ ہوگا. اور جنت میں ولدان مخلدون. مخلدون عربی زبان میں کہتے ہیں عورتیں جو کان میں جو پہنتی ہے زیور، اسے بولتی ہے کہ مخلدون. گویا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ جو نا یہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے کان میں زیور پہنے ہوئے ہوں گے.
اچھا وہ بچے دیکھنے میں کیسا دکھیں گے؟ لؤلؤا منثورا، جس طرح موتی ادھر ادھر گرا ہوا ہے اس طرح موتی کی طرح نظر آئیں گے بچے جنت میں، اتنے خوبصورت نظر آئیں گے گویا کہ موتی ہے. یہ بچے کو اللہ تعالیٰ خاص ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. تیسری جو مخلوق ہے جنت میں، وہ ایک جنت میں کچھ جگہ خالی رہے گا، اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر کے اس جنت میں رکھے گا، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا، جہاں کہیں بھی جو اللہ تعالیٰ کا طاقت کا پاور آپ کو نظر آئے گا. جیسے کہ کوئی سٹی آپ جاتے ہیں، کتنا اچھا رہتا ہے سٹی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کتنا بڑا ہو. تب آپ جنت جائیں گے، جنت کی نعمتیں آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کا بادشاہ جو ہے نا کتنی بڑی ہے. اس کے بعد جنت کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا. اندر کا جیسے ہم اندر بنین پہنتے ہیں اوپر، اندر کا لباس بھی ریشم کا ہوگا اس طرح، اوپر کا جو لباس ہوگا وہ بھی ریشم کا ہوگا. اور کیا کلر کا ہوگا؟ گرین کلر کا ہوگا. جنت کا جو ہمارا لباس ہے وہ گرین کلر کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو بیزار آتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ باغ کو جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے گرینری دیکھیں. اگر آپ گرینری دیکھتی تو آپ کو سکون ملتا ہے. تو مفسرین نے کہا کہ جنت میں آپ کا کپڑا گرین ہوگا تاکہ آپ کا دماغ میں آپ کا سکون رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد دنیا میں کوئی عورت تو کنگن پہنتی ہے، مطلب بگڑی جسے ہم بولتے ہیں، لیکن کل قیامت کی جنت میں مرد بھی پہنے حلوا اساور من فضہ، چاندی کا کنگن جو ہے نا مرد بھی جو ہے نا جنت میں جو ہے نا پہنے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں ایک پانی ہوگا. انسان وہ پانی پیے گا تو دل کے اندر جو کینہ، کپٹ، حسد، نفرت ہے اللہ تعالیٰ تمام کو نکال دے گا جنت کے. کیونکہ حدیث میں اللہ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ باہر کھڑائیں گے، پھر پانی پلائیں گے. جب انسان پانی پیے گا تو ہمارے دل میں جو کینہ، کپٹ، حسد ہے اللہ تعالیٰ تمام کو نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتی کہ یہ تمام جو نعمتیں جو اللہ نے یہاں ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہتی کہ یہ برتن جو سونے کا برتن ہوگا، اس میں کانچ کا گلاس جو ہے نا چاندی کا ہوگا، پھر یہ بچے، یہ شراب، یہ سب نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہاری اس دنیا میں جو نیک کام جو کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ اس قرآن کو پڑھو اور سمجھو. یہ قرآن اللہ نے میرے اور آپ بلکہ ہر مسلمان کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صبر کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ لوگوں تم گنہگاروں کے پیچھے نہ چلو، معاشرے میں گنہگار بھی ہوں گے ان کو دوست نہ بناؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبح شام تم اللہ کا ذکر کرو، صبح شام چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں تم رات میں تہجد کا اہتمام کرو، رات میں تہجد کا اور ساتھ میں اللہ کا ذکر، وسبح، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو قیامت، بلکہ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور آخرت کو چھوڑ دیتی. بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم آخرت سے محبت کریں، دنیا سے نہیں. بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روح قبض ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے انی لم اکن احب الدنیا، میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کی، دل میں دنیا سے محبت نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یہ جو رگ ہے اللہ نے اس کو مضبوط کیا. یہ باریک جو رگ ہے کس نے مضبوط کیا؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ہٹا کر ایک اور مخلوق لا سکتا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں پورے مخلوق کو، جیسے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ سب نصیحت تھی، اے لوگوں تم دیندار بن جاؤ، اللہ کے قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا وما تشاءون الا ان شاء اللہ، تم جو بھی چاہتے ہو وہ کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جیسے کہ آپ پین اٹھا کے لکھتے ہی آپ دماغ میں آتا ہے آپ لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ جو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کیسا؟ آپ پین اٹھا کے لکھتے، آپ کے دماغ میں کوئی چیز آئے، آپ پین اٹھا کے وہ چیز لکھتے ہیں، آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے. یعنی کہ آپ جو چاہتے ہیں اصل وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. آج آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. پھر اس کے بعد آخر میں کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت میں یعنی کہ جنت میں داخلہ دیتے ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.